قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ یا ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ بھائی نے سوال کیا کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو کیا میں اس کے نام پہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب اس کو بخش سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے پیارے نبی، پیارے صحابہ کی زندگی اس عمل سے خالی ہے۔ یہ تو نہیں کہ آج موتیں ہونا شروع ہوئی، اموات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ فوت ہوئی، آپ کی بیٹی فوت ہوئی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، باقی صحابہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی جنگوں کے دوران، بغیر جنگوں کے بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی زوجہ کے لیے، نہ اپنے بیٹے کے لیے، نہ اپنے چچا کے لیے، نہ اپنے عام صحابہ کے لیے یہ قرآن بخشنے کی مجالس برپا کی۔ یہ بدعت ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، عمل ہے جس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں، مرحوم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ تو بہرحال دیکھیے، کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں منتقل ہوتی ہے، ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مطلب دوسروں کو اس کا اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی۔ کچھ بدنی عبادتیں ایسی ہیں جو اگر میں کروں تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گی، وہ میرے کو فائدہ ملے گا، لیکن کچھ ایسی عبادتیں جو میں کروں تو میں کسی کو ایصال بھی کر سکتا ہوں، میت کو یا زندوں کو بھی دے سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ بدنی عبادتوں میں وہ عبادتیں جو ٹرانسفریبل ہے، دوسرے کو ملتی ہے زندگی میں یا میت کی موت کے بعد، وہ ہے اگر کوئی کسی کا حج کرے تو، چاہے زندہ آدمی ہو، جا نہیں سکتا تو اس کا حج بھی ہو سکتا ہے، چاہے میت کا بھی حج ہو سکتا ہے۔ کوئی عمرہ کرے تو بدنی کوشش میں کروں گا لیکن ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے نام سے پیسہ خرچ کروں تو زندہ ہو یا مردہ اس کو انشاءاللہ ثواب ملیں گا۔ اس کے نظر کے روزے اگر کوئی باقی رہ گئے ہو وہ میں رکھ سکتا ہوں، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ کوئی انسان زندہ ہے لیکن اتنا بیمار ہے اب روزے نہیں رکھ سکتا، اور وہ کہہ رہا ہے بیٹے میرے روزے رکھ دو نظر کے، یا پھر انتقال کی بات پتہ چل رہا ہے کہ والد کے 2-4 روزے نظر کے باقی تھے تو وہ روزے بھی رکھ سکتا ہوں۔ یہ وہ ٹرانسفریبل عبادتیں جو کی جا سکتی ہیں۔ لیکن نماز ٹرانسفر نہیں ہوتی، کسی کے بدلے نماز نہیں ہو سکتی یا اس کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اسی طرح روزے میں صرف نظر کی جو روزے میں نے کہا، لیکن ہر سال کوئی بولے میرے والدین کے روزے رکھوں گا، یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں قرآن بھی داخل ہے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے ہیں توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ آپ کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا، تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں۔ تو پھر لیں گے کس کو؟ سب کو چھوڑتے جا رہے آپ۔ جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد میں کئی لوگ انتقال کر گئے، لیکن کبھی صحابہ نے کہا کہ چلو تمہارے والد کے لیے پڑھو بیٹے، انتقال ہو گیا ان کو، مطلب تابعین سے یا ان کے بچوں سے نہیں کہا۔ تو لہٰذا
قرآن کا ایصال یہ ثابت نہیں ہے. ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ثابت نہیں. ثابت جو ہے وہ آپ کیجئے نا، حج کیجئے ان کے بدلے، عمرہ کیجئے ان کے بدلے، صدقہ کیجئے ان کے بدلے، چاہے وہ کھانے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کر کے کھانا لا کے غریبوں کو کھلا، وہ بھی انشاءاللہ ملیں گا. بچے ہونے کے ناطے آپ دعائیں کیجئے ان کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی ملیں گا. ایک عام مسلمان ہونے کے ناطے کسی مسلمان کے لیے استغفار کرنا قبول ہوتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، اس پر رحم کرے، یہ بھی قبول اللہ کرتا ہے، وہ کیجیے آپ. تو یہ کرنے کی چیزیں ہیں، اور جو نہیں کرنے کی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور جو کرنے کی وہ تو نہیں کرتے ہیں، ہے نا. کرنے کی چیزیں نہیں کرتے، اور نہیں کرنے کا 30ویں دن کر رہے، 10ویں دن کر رہے، 20ویں دن کر رہے، 40ویں دن کر رہے، سال کر رہے. ارے بھائی کرنے کی جو وہ کیجیے نا، جو نہیں کرنے کی وہ کیوں کر رہے ہیں آپ. تو لہٰذا کیا ایصال ہو سکتا ہے وہ پورا وضاحت ہے حدیث کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو بہرحال ایصال کریں، تو قرآن اس میں شامل نہیں ہے. جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں. مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے. جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ